میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان کا سیکنڈ عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اب دیکھیں گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، عورتیں گھروں میں قرآن پڑھتی ہیں، بچے قرآن پڑھتے ہیں، مسجدوں میں تلاوتیں ہوتی ہیں، بڑا ایک سما بنا ہے۔ اللہ اس سما کو پورے سال پوری زندگی ایسے ہی رکھے۔ اس لیے ہمارے ساتھ اس سفر کے ساتھی ہمارے ہر دل عزیز، اور ان کی ڈیمانڈ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کو کہیں اسی طرح ڈسکرائب کریں رشتوں کے بارے میں۔ مفتی صاحب ویلکم، اللہ کا شکر ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو اللہ نے ہمارا ساتھی بنایا ہوا اس سفر میں رمضان کے۔ جیسے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ قرآن کریم سے شروع کرتے ہیں، کلام الہی سے شروع کرتے ہیں، تو یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ ادب سے سنتے ہیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی ہم اللہ کے کلام کو ادب سے سکون سے سنتے ہیں تو اس کے میننگ صحیح کئی دفعہ شاید مجھے سمجھ نہیں آتے، جن کو سمجھ نہیں آتے، مگر دل میں ضرور اترتا ہے یہ بات۔ مجھے صاحب ہمارے ایک کرکٹر ہیں، ان کو جب یہ پتہ چلا نا، میں نے ان کو دیکھا ایک شادی کے اوپر اپنے موبائل پہ نا تبارک اللہ دی سورہ ملک پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہ سورہ ملک پڑھ رہے تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے یار مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز پڑھ لی تھی میں نے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے، کیونکہ میں نے سنا ہے حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، قرآن جو ہے یہ سفارش کرے گا اللہ سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اب کلام الہی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، تو مجھے قرآن کریم کو کیسے سفارش کے طور پہ کیسے میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکتا ہوں؟ ان کی سفارش کو میں مضبوط کیسے کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو تمام ہمارے ناظرین سامعین سب کو بہت بہت مبارک دوسرا عشرہ۔ اللہ پاک اس دوسرے عشرے کو صحت، سلامتی، عافیت، برکت والا بنائے، اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو ایک چیز تو مغفرت کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ جو آپ نے سوال کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے کہ منبر پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ سبحان اللہ۔ سنتے رہتے ہیں، پھر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو جب ختم ہوا خطبہ تو واپس تشریف نیچے اترے تو صحابہ نے پوچھا کہ آج ایک عجیب بات دیکھی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو آپ نے آمین کہا، فرمایا ہاں جبریل امین تشریف لائے تھے، اور جبریل امین نے کہا، فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اللہ۔ پھر فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے آپ کا نام نامی سنا اور پھر بھی آپ پر درود نہ بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اللہ۔ اتنے قیمتی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تردد ہے کہ سید الملائکہ کی دعا ہے اور سید الانبیاء کی آمین ہے۔ تو ان لمحات کو قیمتی بنائیں۔ جو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ صرف الفاظ کی جگالی نہیں ہے، یہ آگہی کا ایک سفر ہے جو ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان کو قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے کہ یہ قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں اترا ہے، جو ہدایت ہے، فرقان ہے، یہ رمضان المبارک قرآن کریم ایسی
طاقتور چیز ہے. اللہ اکبر. اللہ کا کلام ہے. جس مہینے میں اترا ہے وہ مہینہ سردار بن گیا. اللہ اکبر. جس رات میں اترا وہ 1000 راتوں سے افضل ہو گئی. سبحان اللہ. جو فرشتہ لے کے آئے وہ سید الملائکہ کہلائے. سبحان اللہ. جن پر اترا وہ سید الانبیاء کہلائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قرآن کے ساتھ جس کا جس درجے تعلق بن گیا وہ اللہ کے یہاں ایلیویٹ ہو گیا. وہ سبحان اللہ. واہ واہ. قرآن کریم. اور آپ کا جو سوال ہے نا وہ بڑا کہ سفارش تگڑی کیسے بنی, اس کو سفارشی کیسے بنائے. تو علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کے حقوق ہیں. ہم اپنی سیلف ایویلیویشن پہ گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمارا تھیم ہے اس پورے پروگرام کا کہ ہم کوئی اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں. تو قرآن کریم مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے. قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے اس پہ ایمان رکھنا, یقین رکھنا کہ اللہ کا کلام ہے, حق ہے, سچ ہے. سبحان. بے شک. دوسرا سب سے بڑا حق ہے کہ اس قرآن کریم کو سیکھنا. سیکھنا, صحیح سیکھنا. اپنے اولادوں کو ہم سکھاتے ہیں اور ادھر ادھر. تو بھائی صحیح قرآن, صحیح قاری کے ساتھ بیٹھ کے صحیح قرآن کو. تیسرا اس کی تلاوت کرنا. اچھا. رتل القرآن ترتیلا. روزانہ یہ قرآن کا حق ہے اس کی تلاوت کرنا. اچھا. چوتھا اس قرآن کریم کے ترجمے کو سیکھنا. It's a very important. Very important. I mean, my kids told me another day, they saw me reading a Quran. They said, بابا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اور بھی فائدہ ملے گا آپ کو. اور آپ نے بالکل یہ صحیح بات کی. اور آج کے جو جینزی کی بات کر رہے ہیں, they actually do want to understand Quran. Of course. ہمیں بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے ترجمے کو سیکھ. اسی طریقے سے قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کرنا. مصعب, یہ کیا مطلب اس کا, what does that mean? تدبر. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فلا یتدبرون القرآن کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے. کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تدبر کسے کہتے ہیں؟ جی. تدبر کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھیں. اچھا. اور پھر اس میں ایکشن پوائنٹ نکال کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں. میں نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک. اب آپ نے اپنی کرنٹ سچویشن میں دیکھا کہ صبر میرے ہاں کہاں پہ, اپنے لیے ٹو ڈوز نکالے, اپنے آپ کو تلاش کرنا اس کے اندر. قرآن نے متقین کی صفات بیان کی تو یہ دیکھا میں نے اپنے آپ پہ تدبر کیا کہ میں متقین میں ہوں, مفلحین میں ہوں, محسنین میں ہوں. قرآن میں ہوں کہاں پہ؟ قرآن کا ٹارگٹ آڈینس تو میں ہوں. قرآن تو مجھ سے مخاطب ہے. اللہ اکبر. اور میں کہاں پہ, اور میں کہاں, قرآن کی نگاہ میں کہاں ہوں؟ اچھا. اللہ اکبر. اللہ. قرآن مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ اور آپ خود دیکھیے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اللہ کہہ رہے ہیں مولوی نجیب تم پہ اتنی نعمتیں دی, تم کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ بے شک. آئی ایم دا ٹارگٹ آڈینس. اب اس میں ایکشن پوائنٹ تلاش کرنا, تدبر اس کو کہتے ہیں. اچھا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی تفسیر کا مطالعہ کرے, آسان تفسیر کا مطالعہ کرے. پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر عمل کرنا, اپنی زندگی میں لے کر آنا اس کو. معاملات میں, معاشرت میں, اخلاقیات میں, فیصلوں میں اس کو زندگی میں قرآن کو لے کر آنا, قرآن کو معیار بنانا, قرآن کو ایک زندگی لے کر آنا. پھر اس کی دعوت کو پھیلانا, سارے عالم میں لے کر جانا اس کی دعوت کو. اس کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرنا, مکاتب اور اسی طریقے سے مدارس. قرآن کی دعوت پھیلے, خود قرآن کی دعوت کو سارے عالم میں لے کر جانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. بے شک. یہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہے جس سے محل نبوت کو مکمل کر دیا گیا. سبحان. اب کوئی اور نہیں. اب خود دین پہ چلنا, سارے انسانوں کو دین پر لے کے آنا, یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اس قرآن کو سارے عالم میں لے کر جانا, اپنے اعمال کے ذریعے قرآن کریم کی دعوت دینا, تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو اس پر امت کی سطح پہ ایک ذمہ داری ہے کہ جو اس پر کوئی حملے ہو رہے ہیں, فکری اعتبار سے کوئی حملے ہو رہے ہیں, کوئی اور کسی اعتبار سے کوئی حملہ کر رہا ہے غلط معنی, تو آپ اس کا دفاع کریں. یہ امت کی سطح پر ہے. تو اب یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں. اب یہ ان حقوق میں سب سے ابتدا سے آ جائیے. تو اب میں اپنا خود میں کہا کرتا ہوں والدین سے سب سے کہ بھائی ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے, کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ بھائی ہم نے بہت اچھا ٹیوٹر رکھا ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس بڑا آسان سا سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے. میں کہتا ہوں جس طرح آپ او لیولز کا ٹیوٹر رکھتے ہیں, کیا قرآن کریم کا استاد بھی اسی طرح رکھا تھا؟ سبحان اللہ.
the way you treat them, the way you treat them. اللہ کے کلام کی کتنی اہمیت ہے آپ کے نزدیک، یہ تو آپ کا رویہ، رسپانس، ریئیکشن بتاتا ہے نا. مفتی صاحب جو آپ بات بتا رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، اوکے لیٹ می ٹاک اباؤٹ مائی اون ہوم، میرا اپنے گھر کی. ہم تو جو کب قاری صاحب آتے ہیں جن کو ہم نے ٹیوشن کے لیے رکھا ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہمارا کوئی فنکشن آتا ہے فیملی کا، شادی بیاہ آتی ہے، کھانا آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں قاری صاحب چھٹی کرو، مگر میتھ کی چھٹی نہیں کرواتے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ترجیحات میں، پرائرٹیز میں، امپورٹنٹ میں قرآن کا ہے. وہ جو آپ نے بات کی ہے، میری گھر کی زندگی میں قرآن کا ہے، میری ڈسکشن میں قرآن کتنا ہے. پھر آپ اس کا سیکھنا، خود بھی سیکھنا. دیکھیں جو بچپن میں سیکھا تو 55 تک وہی پڑھ رہے ہیں. اگر بچپن میں بھی مخارج غلط تھے تو 55 میں بھی مخارج غلط ہے. قرآن ہے، ڈیلیکیٹ لینگویج ہے، آپ کا زیر زبر سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس کی اپنے آپ کو کم از کم قرآن کریم کو درست کرنا، رمضان میں یہ طے کریں، نیت کریں. پھر اسی طریقے سے ہم نے خاص طور پر اس بات کو کہ بھائی اس کا ترجمہ، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں. اب حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے، بالکل لیٹسٹ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو وہ آج کی اردو میں ہے، آسان ہے. دیکھیں نا، عجیب بات ہے نا کہ محبوب کا کلام ہے، محبت کا دعویٰ ہے کہ میرا اور محبت بھی ہے. اچھا کیا لکھا ہے یہ نہیں پتا کیا لکھا ہے. آپ نے فرانس میں جاب اپلائی کی، ایچ آر لیٹر آ گیا، ایچ آر لیٹر کے اندر بینیفٹس، پرکس سب کچھ رکھے ہوئے ہیں. بس پرابلم یہ کہ وہ فرینچ لینگویج میں ہے اینڈ یو ڈونٹ نو فرینچ. تو آپ کیا کریں گے یار؟ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ سم ادر ٹرانسلیٹر، انٹرپریٹ اٹ. ایبسولوٹلی یار کیا لکھا ہے بھائی میرے لیے، یار کیا لکھا ہے. ٹائم از گوئنگ. ویری ٹرو. پر رمضان ہی جا رہا ہے بھائی، تھوڑا سا وقت ہے، تو پلیز فائنڈ آؤٹ کریں اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. لینگویج مجھے سمجھ نہیں، لینگویج مجھے نہیں آتا. ارے بھائی سیکھو، ترجمہ پڑھو. دین تب آسان تفسیر پڑھیں. ہماری ڈسکشن میں قرآن نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب نے آسان تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، بالکل لیٹسٹ ہے. وہ آج کے اعتراضات، انٹرپریٹیشنز، جینزیز کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے صفحات، اور یہ اردو انگلش میں دونوں میں. اس کے اردو ہے، لیکن اردو کے اندر انگلش کے بہت الفاظ ہیں، تو آپ کو آسان ہو جاتا ہے when you can discuss with them. تو کچھ وقت نکالیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں. Let's take out some time in Ramadan and sit down. Let's half an hour وہ اللہ ایک ڈسکشن اسٹارٹ کریں، اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. Find out the to-dos کہ یار to-dos کیا ہیں آج کے. بالکل صحیح. تو اب قرآن کریم کے ساتھ میں نے اپنی اولاد کا تعلق اور دوستی پیدا کر دی نا، انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. یہ مجھ سے پوچھا جائے گا. میں نے اپنے بچے کو لمس میں پڑھایا، ہارورڈ میں پڑھایا، اسٹینفورڈ میں پڑھایا، موناش میں پڑھایا. یہ سوال مجھ سے نہیں ہے. مجھ سے سوال یہ ہے مولوی نجیب صاحب، آپ نے اپنی اولاد کو ایمان سکھایا، قرآن سکھایا، صحابہ کا تعارف کرایا، اہل بیت کا تعارف کرایا، اخلاق سکھائے، آداب سکھائے، تعلقات نبھانے کا سلیقہ سکھایا. یہ سوال مجھ سے ہے. جس کا سوال ہی نہیں ہے اس پہ ساری کوشش کی ہوئی ہے. مفتی صاحب میں ابھی امریکہ گیا اللہ کے فضل سے، اور اللہ کا شکر ٹریولنگ ہوتی رہتی ہے. انگلینڈ میں گیا، میں نے جتنے بھی جاننے والے ہیں وہاں باہر اوورسیز جو پاکستانی مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں قرآن کے اوپر. بہت میں نے دیکھا، ایک گھر میں کئی دفعہ میں نے 3 حافظ بھی دیکھے ہیں. ٹرسٹ می، بچیاں ان کو بنی ہوئی ہیں، حافظہ بن رہی ہیں. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، میرے گھر میں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کیوں، اس کے لیے جو ہم نے سفارش کی بات کی آپ سے، یہ لنک جو آپ بنا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ نے قرآن کا لنک کیسے بنوانا ہے، ہمیں سلوشن بتائیں. کیونکہ ایک ہی قرآن میں ابھی اللہ کہہ رہا ہے، اس کا بھی ترجمہ بتا دیں ساتھ، کہ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن سے میں لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہوں اور گمراہ بھی کرتا ہوں. یہ چیزیں ہمیں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ گمراہ کون سے لوگ ہوتے ہیں اور ہدایت والے کون سے لوگ ہیں؟ ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ہدایت ملتی متقین کو ہے. اچھا، محنت ایک پروسیس ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف میں نے پڑھ لیا. نہیں. اچھا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، ایمان رکھا کہ جو حق ہے وہ سچ ہے. اللہ اکبر. اللہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، فیصلے ہی نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے. جب فیصلے کا وقت آیا، شادی بیاہ کا وقت آیا تو پیچھے رکھتا، معاملات کا وقت آیا پھر پیچھے رکھتا، پھر کوئی پھر پیچھے. تو بھائی پھر تو قرآن کریم کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے وہ فہم الکافرون فاسقون، تو
کفر ہے، فسق ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اللہ کا جو احکامات ہیں، میری ترجیحات میں قرآن کا ہے، 24/7 میں قرآن کا ہے، میری شادی میں قرآن کا ہے. کیا میں نے اس کو اپنا ٹیمپلیٹ ڈیو ڈیلیجنس پروسیس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یار اچھا یار یہ کرنے سے پہلے تو دیکھ لو مخالفت تو نہیں ہے، کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، یہ کام کر رہا ہوں میں، اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، یہ کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، یہ پیسے کمانے لگا ہوں، اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، شادی کرنے لگا ہوں، اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، ہمسائے کے ساتھ معاملات، اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا. اب آپ نے یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے نا. اللہ قرآن تو جیتی جاگتی کتاب ہے نا، وہ زندہ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہے، وہ زندہ کتاب ہے. وہ تو مینول ہے آپ کا، وہ آپ کا SOP مینول ہے، وہ آپ کا پروسیس ڈیفائن کر رہا ہے to become سکسیسفل، اور سکسیسفل کی ڈیفینیشن بھی بیان کر رہا ہے، آپ سے نہیں چاہ رہا. کون ہے؟ جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم میں بچ گیا، وہ کامیاب ہے. میکسیمائزیشن آف ویلتھ سکسیس نہیں ہے. دیکھیں قرآن پر آپ کا یقین آئے گا تو آپ اپنی بچوں کا ورلڈ ویو بھی کلیئر کریں، ورنہ اس کا ورلڈ ویو ہی کلیئر نہیں ہوگا اگر آپ نے قرآن اس کو نہیں سکھایا. مفتی صاحب میرا خیال ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی کہ اللہ نے زبردست بات کروائی ہے آپ سے کہ جب میں انڈر پریشر آؤں گا اس دنیا میں، حالات کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، سچویشنز کی وجہ سے، آئی تھنک دیٹ قرآن ول ٹیک می آؤٹ. لائک می ایز اے کرکٹر، when I get under pressure in the situation کہ پریشر والا اوور کرنا ہے، رنز بھی کھانے، وکٹ بھی لینی ہے، تو میری بیسکس تگڑی ہوں گی تو وہ پریشر میرا آف خود بخود ہو جائے گا. سو قرآن کے ساتھ لنک ہوگا، قرآن کی بیسکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، قرآن سے آپ کا لنک ہوگا، اس کے ناکامی، اب اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانیں گے. سو اٹ مینس جو آپ نے کہا جنت تو انشاءاللہ دے گا اللہ، مگر دنیا بن جائے گی، دنیا بن جائے گی. راحت، سکون، چین، عفت، عافیت اللہ نے قرآن کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، وہ اسباب کے ساتھ تو رکھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جو اٹامک ڈیڈ آف دا ڈے ہے کہ ایک تو رمضان کے ساتھ قرآن کریم کا تعلق جوڑنا ہے، اور ایک رکوع کم از کم ترجمے کا پڑھنا ہے. کوشش تو کریں ہر نماز کے بعد ایک پارہ پڑھیں، اور کم از کم رکوع 2 رکوع ترجمے کا بھی پڑھیں، کوئی 3 آیات تفسیر کی بھی پڑھیں، اور اس کے لیے اپنے ٹو ڈوز لکھیں. اور نہیں پڑھ سکتے پارہ تو بھائی آدھا پارہ پڑھ لو نماز کے بعد، نہیں تو 1 پاؤ پڑھ لو. لیکن قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اور یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے اندر نہیں، پورا سال اب اس کو لے کے چلیں گے. رمضان کی یہ برکات ہیں، جس عمل میں رمضان میں استقامت آ جاتی ہے اللہ سارا سال اس پہ استقامت نصیب فرماتے ہیں. تو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اپنے معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ڈیلنگز میں، سوشل فیملی کنڈکٹ میں، ایٹیٹیوڈ بیہیویئر میں. اللہ پاک اس قرآن کو ہماری زندگی میں لائیں، اس قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت اچھا پھر آپ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ قرآن ایکچولی آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک اللہ نے بہت بڑا ایک ہمیں راستہ دکھا دیا ہے. اور جاتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ میں بھی نیت کرتا ہوں اس رمضان میں کہ انشاءاللہ قرآن کے کچھ الفاظ، 1 پیج ایٹ لیسٹ ڈیلی تفسیر اور اس کا ترجمہ پڑھوں، تاکہ مجھے پتہ چلے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے جو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ وہ ہماری سفارش بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اور اللہ قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے جاتے ہوئے آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن کو ہمبل طریقے سے جب آپ کے اندر آ جاتا ہے تو لوگوں میں پھیلائیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ دیے سے دیا جلتا ہے، دل سے دل ملتا ہے تو دیا جلتا ہے. تو انشاءاللہ اس رمضان مبارک کی برکت سے، اور جو مفتی صاحب نے کہا ہے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو ہر روز ایٹ لیسٹ 1 پیج تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. May Allah bless Pakistan forever, for everyone. Inshallah, see you in next episode.